السلام علیکم ڈاکٹر حسن صاحب، وعلیکم السلام۔ آپ سے میں جس حوالے سے گفتگو کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ کافی ہمارے لوگوں کے ذہنوں میں شکوک و شبہات ہیں، تو لیکن ہم لوگ تو کافی حد تک اس میں فلی اویئر ہیں کہ قائد اعظم محمد علی جناح بانی پاکستان کی نماز جنازہ آپ کے والد محترم عزت مآب حضرت انیس الحسنین صاحب نے پڑھائی تھی۔ اس حوالے سے جو وہ واقعہ ہوا تھا وہ ذرا آپ ہمیں بتائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری عمر اس وقت 10 سال کی تھی اور رات کے 3 بجے کا وقت تھا۔ میں اپنے گھر کے پہلی منزل کے برانڈے میں سو رہا تھا، تو نیچے سے دروازے پر کسی نے بہت زیادہ ڈنڈے مارے اور بہت بڑی سخت آہٹ ہوئی۔ گھبرا کر میں اٹھا تو میں نے اوپر سے نیچے دیکھا، چاندنی رات تھی۔ میں نے دیکھا کہ 30-40 کے قریب سپاہی ہیں وردیوں میں، اور 4-5 پولیس کی گاڑیاں ہیں جو کھڑی ہوئی ہیں، اور وہ لوگ دروازہ پیٹ رہے ہیں۔ تو میں گھبرا بھی گیا۔ میں نے پوچھا بھائی آپ کیوں آئے ہیں، کیا کام ہے آپ کو، یہاں کس سے ملنا ہے؟ تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ ہمیں مولانا انیس الحسنین صاحب سے ملنا ہے۔ میں نے کہا یہ تو رات کے 3 بجے کا وقت ہے اور وہ آرام فرما رہے ہیں، یہ تو ملنے کا وقت نہیں ہے۔ تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ دیکھیے ہم محترمہ فاطمہ جناح کے بھیجے ہوئے آئے ہیں، قائد اعظم محمد علی جناح کا انتقال ہو گیا ہے، اور محترمہ کا یہ حکم ہے کہ مولانا انیس الحسنین جو شیعہ عالم ہیں، سمت الاسلام اور ایس ایم کالج کے پروفیسر ہیں، وہ ان کا غسل بھی کروائیں اور نماز بھی پڑھوائیں۔ انہی کی نگرانی میں تمام جو ہیں یہ رسومات تدفین کی جو ہیں انجام دی جائیں۔ تو ہم ان کو لینے کے لیے آئے۔ واہ! تو پھر میں نے والد صاحب کو اٹھایا، ان کو بتایا، وہ بھی بڑے پریشان ہوئے۔ انہوں نے اوپر سے پوچھا، وہ پولیس کے افسر نے یہی کہا، تو پھر وہ تیار ہوئے اور وہ گئے۔ انہوں نے پہلا کام یہ کیا کہ بجائے ڈائریکٹ گورنر ہاؤس جانے کے وہ پہلے کھادر گئے، اور کھادر میں حاجی کلو صاحب وہاں پر اس زمانے میں مؤذن بھی تھے مسجد کے، اور وہ غسال بھی تھے، اور وہ یو پی کے ہی تھے اور ہمارے والد کی عمر کے تھے اور پرانے ان کے دوست بھی تھے۔ ان کو اٹھایا اور ان سے کہا کہ بھائی چلو قائد اعظم کا انتقال ہو گیا، تمہیں غسل دینا ہے۔ اور چلتے ہوئے انہوں نے بڑے امام باڑہ کھلوایا، اور اس کے ممبر پر سے 2 علم تھے وہ بھی نکلوا لیے اور ساتھ لے گئے۔ وہاں انہوں نے جا کر حاجی کلو نے ان کا غسل دیا، والد صاحب موجود تھے، کفن پہنایا۔ مولانا بدایونی صاحب ایک سنی بہت بڑے عالم تھے، اس زمانے کے بڑے عالم تھے، ان کو معلوم ہو گئی رات ہی میں خبر۔ وہ پہنچ گئے 4 بجے، اور انہوں نے آ کر یہ کہا کہ صاحب یہ تو ہمارا کام ہے، آپ ہمیں دیں ذمہ داری، یا آپ نے ان کو شیعہ عالم کو کیسے ذمہ داری دی؟ تو ہاشم رضا صاحب جو اس وقت کمشنر تھے، انہوں نے ان سے کہا کہ دیکھیے یہ جو ہم نے ذمہ داری ان کو دی ہے، یہ محترمہ فاطمہ جناح کی حکم پر دی ہے، فرمائش پر دی ہے، ہم نے بھی طرف سے نہیں دی ہے۔ ان کی یہ فرمائش ہے کہ مولانا صاحب انیس الحسین صاحب قبلہ شیعہ عالم جو ہیں وہ ان کو غسل دلوائیں، کفن پہنوائیں، نماز پڑھائیں، اور تلقین اور تمام جو تدفین کے اعمال ہیں وہ انجام دیں۔ تو اول تو وہ ناراض ہوئے کافی، مگر اس کے بعد جب فاطمہ جناح صاحب کا انہوں نے حوالہ دیا تو ظاہر کچھ نہیں کر سکتے تھے، اور ہاشم رضا صاحب خود کمشنر تھے کراچی کے، ان کا مقابلہ کرنا تو آسان نہیں تھا، لہٰذا وہ واپس چلے گئے ناراض ہو کر۔ بالآخر وہ والد صاحب نے غسل و کفن کرایا، اور گورنر ہاؤس کے اندر صبح کو 9 بجے تمام ممالک کے جو سفیر سفراء اس وقت تھے وہ، اور تمام وزراء، خواجہ نظام الدین، عبدالرب نشتر، لیاقت علی خان صاحب مرحوم شہید، یہ تمام جتنے بھی عملہ تھا سب تقریباً کے قریب 1000 آدمی تھے لان میں، جنہوں نے میرے والد کے پیچھے نماز پڑھی قائد اعظم کی، یہ پہلی نماز تھی۔ اس کے بعد جب وہ تابوت عوام جمع ہو گئے تھے، لوگ باہر گیٹ کے جمع ہو گئے تھے، وہ ان کو دے دیا گئی میت، وہ وہاں سے میت وہ آئی یہاں پر پرانی نمائش جہاں اس وقت قائد اعظم کا مزار ہے، ایک ٹیلہ تھا جس کو ہاشم رضا صاحب ہی نے منتخب کیا تھا ایز اے کمشنر کہ یہاں ان کو دفن کیا جائے، کیونکہ یہ بلند جگہ ہے، لہذا وہ وہاں پر آئے۔ وہاں پر اس وقت جو سنی عالم بہت بڑے تھے وہ شیخ الاسلام شبیر احمد عثمانی تھے، جن کو سعودی عرب نے اس وقت شیخ الاسلام کا لقب دیا تھا، وہ وہاں کھڑے تھے۔ انہوں نے وہاں نماز پڑھائی سارے مجمع میں سنی طریقے سے، ان کی نماز دوسری نماز ہوئی ہے۔ اور میرے والد نے یہ کیا کہ وہ جو علم لائے تھے 2، وہ ان کے تابوت پہ باندھ دیے دونوں طرف،
تو تابوت میں جہاں بھی فوٹو آپ ان کا دیکھیں گے قائد اعظم کا، آپ اس میں 2 علم ضرور دیکھیں گے ساتھ میں ان کے لگے ہوئے ہیں، جو اس بات کی ثبوت ہے کہ یہ شیعہ ہیں، کیونکہ کوئی سنی جو ہے وہ اپنے تابوت پر عباس کا علم لگانا گوارا نہیں کر سکتا۔ تو یہ اسی بات سے انہوں نے یہ کام کیا تھا کہ تاکہ یہ بات ثبوت ہو جائے کہ یہ شیعہ ہیں، اور فاطمہ جناح کی ہی اجازت سے یہ ہوا ہے۔ ظاہر ہے کہ وہی اس وقت وارث تھی، تو وہ علم لگے ہوئے ہیں۔ ابھی تک جو فوٹو آپ کو اویلیبل ہیں وہ بقول ہمارے آپ کہ وہ اس میں وہ یہ فوٹو موجود ہے، اور آپ اس میں لگا دیجیے گا فوٹو، اس بیان میں میرے لگا دیجیے گا، جس کے اندر علم لگے ہوئے ہیں۔ پھر وہ تلقین پڑھائی ہمارے والد نے شیعہ طریقے سے ان کی، اور اس کے بعد ان کے حاجی کلو نے ان کا بازو کو ہلایا نیچے قبر میں لیٹ اتر کر، اور اس طرح سے ان کی تدفین ہوئی شیعہ طریقے سے۔ اور یہ بات مسلم ہے، اس کو ابوالحسن اصفہانی صاحب نے اپنی کتاب میں بھی لکھا ہے، حاجی رضا صاحب نے اپنے بیان میں اس کو بیان کیا ہے، اور انوار قم میں میرے والد کا پورا بیان جو ہے وہ چھپا ہوا ہے۔ انوار قم کتاب جو ہے جو ہمارے حسن دادا صغیر جناب صغیر صاحب حضرت صاحب نے لکھی تھی، وہ شجرہ ہے، اس میں ہمارے والد صاحب کا پورا بیان موجود ہے، اس میں یہ پورا واقعہ بیان کیا گیا ہے جو میں نے بیان کیا آپ کے سامنے، اور انہوں نے اس میں تصدیق کی ہے کہ میں نے ہی نماز پڑھائی ہے، انہوں نے، میرے والد نے فرمایا ہے، اور تمام سفراء اور تمام وزراء اور تمام کیبنٹ کے ممبران اور تمام جو خواص تھے ان سب نے گورنر ہاؤس کے لان میں ان کے پیچھے نماز پڑھی، جو پہلی نماز تھی قائد اعظم کی، اور پھر جو قبر میں اتارے گئے اور تو تلقین میرے والد نے پڑھی، اور بازو ہلایا حاجی کلو صاحب نے، اور اس کے بعد تدفین ہوئی۔ تو یہ یعنی اس بات کا بین ثبوت ہے کہ وہ شیعہ اثنا عشری تھے، اسی لیے فاطمہ جناح نے میرے والد کا نام لے کر کہ شیعہ عالم اثنا عشری جو سیرت الاسلام اور ایس ایم کالج میں شیعہ اسلامیات پڑھاتے ہیں ان کو بلایا جائے اور ان کے سپرد کیا جائے ان کے تمام تدفین کا عمل۔ تو انہی کے حکم سے اور یہ عمل انجام دیا میرے والد نے، اور یہ انجام پایا، اور یہ اس کے بہت لوگ گواہ ہیں۔ یہ افسوس کی بات ہے کہ وہ نماز پڑھاتے وقت فوٹو نہیں لیا گیا، ہم اس وقت چھوٹے تھے، ہمیں اس بات کا نظر نہیں تھا، نہ اس وقت کسی اور نے اس بات کا نظر تھا۔ بہت شکریہ، بہت زبردست فوٹو